السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. نہاری تیار ہو رہی ہے اور اب اس میں ہم نے جو گوشت ڈالا تھا، اب پہلے تیل ڈالا، پھر اس میں ہم نے لہسن ڈالا، پھر گوشت ڈالا. اب اس کے بعد ہم نے اس میں لال مرچیں ڈالی اور دھنیا، اور اب ہم نے اس میں کیا ڈالا؟ پیاز نہیں، پیاز نہیں ڈالی، ہاں خوش پیاز. اب ہم اس میں کیا کریں گے، جو اصل بات ہے جو کرنے والی ہے وہ یہ کہ ہم اس میں اب یہ ڈالیں گے مسالہ گلم. اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور دیجیے پانی، اور ہم نہیں بلکہ یخنی ہے، یہ لو یخنی ڈالیں گے. چھوڑو، یہ ہو گئی یخنی. اچھا جی، یہ ہو گئی. اب ہم کیا کریں گے اس میں اب ہم دوبارہ اس میں لگتا ہے وہ دیجیے گا. ہاں اب ہم اس میں ڈالیں گے سونف، سونٹ، ٹھیک ہے جی، اور کچھ نہیں، لیکن ایک تیز بات، دو تیز بات ہوتا ہے. ارے میں ڈال دیجیے، لیکن اس کا ڈھکنا ہے یہ رہا. وہ تو جل رہا ہے، پتہ نہیں کس قسم کا ہے یار یہ. چھوڑ چھوڑ. ڈاکٹر صاحب باتیں کریں. جی جی. اچھا، میں ایک چیز بتا رہا تھا، ہم ایک دن ٹو کا ذکر کر رہے تھے، میں سامنے آ کے بتاتا ہوں. جن کا ٹمی نکلی ہوئی ہے نا، اگر یوں کر کے دیکھتے ہیں ان کی ٹو نظر نہیں آ رہی ہے. میں فرنٹ پہ آ کے دکھاتا ہوں. بتائیں کیا ذرا کیمرہ لیجیے. آج آپ فرنٹ پہ چلے جائیں. فرنٹ پہ میں آ گیا ہوں. یہ فرنٹ پہ آنا ضروری اس لیے کہ اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کیسے انالائز کروں کہ میرا ٹمی نکلی ہوئی ہے اور مجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہونے والی ہے، تو آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے اور اپنے ٹوز کو دیکھنا ہے. ٹو کو دیکھیں، اگر ٹو نظر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ سیف ہیں. اگر آپ کا پیٹ سامنے آ رہا ہے تو آپ رسک پہ آ گئے ہو، اور اس کا مطلب یہ کہ گولی بھر چکی ہے بندوق میں، کسی وقت بھی فائر ہو سکتی ہے. تو آپ کو یہ ٹمی کو کم کرنا ہے، کسی طریقے سے کم کرنا ہے. اگر یہ پیٹ نکلا رہے گا، بڑھتا رہے گا، تو کارڈک پرابلم، دل کی پرابلم، شوگر، آرتھرائٹس، ہر چیز ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. تو آپ کو، میں ایک دفعہ کھڑا تھا ایئرپورٹ پہ ڈاکٹر صاحب جی، تو میں ایک دن جج کر رہا تھا. میں نے کہا 100 لوگ گزرے ہیں، ہاں 100 میں سے 99% لوگوں کی ٹمی نکلی ہوئی تھی. اچھا، ٹمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بہت بڑا پیٹ نکلا ہو، لیکن اگر ٹمی تھوڑی بھی ہے نا، وہ رسک فیکٹر ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ کو جیسے تھوڑا سا بھی ویٹ گین کر رہے ہیں، ایسا سمجھیں کہ آپ کی ایبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں ساری جیسے جیسے فیٹ جمع ہوتا چلا جائے گا آپ کے باڈی پہ، آپ کی پرفارمنس ختم ہوتی چلی جائے گی. آپ کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھولے گا، آپ ایکسرسائز کریں گے تو سانس پھولے گا، ورکنگ کریں گے تو تھکیں گے جلدی. تو یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوں گی. تو ویٹ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. میرے پاس جتنے پیشنٹس بھی آتے ہیں، میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پہلے شوق پیدا کیجئے ویٹ کے لیے. جب تک، کیونکہ کریونگ ہے، آپ نے ایک دفعہ چیز کھانے کی شروع ہو گئی، چاکلیٹس کی لوگوں کو کریونگ ہو جاتی ہے، کھانے کی کریونگ ہو جاتی ہے. وہ کریونگ کو بند کرنا ہے. وہ جو آپ کو لگن لگی ہوئی ہے نا، بس کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے، وہ آپ کو ختم کرنا ہے. تو ویٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنا ذہن بنائیں کہ میرے لیے اب نقصان دہ ہو گیا، مجھے تکلیف دہ ہے، میں وہ کام نہیں کر پا رہا ہوں، وہ جو میں کرتا تھا 8-8 10-10 گھنٹے، اب میں تھک جاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی پہ لوڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمیں کم کرنا. میدا اور چنے کا آٹا یہ دونوں ملانے ہیں، بالکل بھی آٹا نہیں ڈالنا ہے. گندم کے ساتھ کوئی گندم کھاتا ہے؟ اس میں بھی آٹا اور کھائیں گے بھی آٹا ہے. تو آٹا ڈالنے سے بہت وزن بڑھ جاتا ہے بھائی، کیا کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ہم نے ابھی میں جب یہ گھول کے پھر ابھی تو بن رہی ہے، ٹائم لگے گا. اچھا، اس کے علاوہ یہ نلی ہے. اچھا، موسٹلی ڈاکٹر صاحب آٹا ڈالتے ہیں لوگ. جی جی، آٹا ڈالتے ہیں.
بدتمیز ندی ہے, مہا بدتمیز. چلو نکلو, یہ نکلو, یہ ڈاکٹر صاحب اس کا یہ آگے نکل آئے, آپ ہی نکالو ساری, کام ہو جائے گا مجھے. ہاں ہم نہیں یہ کیا نکل کر رہے ہیں؟ آ گئے ڈاکٹر صاحب, آ گئے اسپورٹس مین کو کہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ کرے گا. بھائی بہت محنت کرنی پڑی تمہیں, نکالو سے. ہاں اچھا فواد بھائی, کھانے میں کیا کیا پسند ہے آپ؟ ڈاکٹر صاحب کرکٹ سے ہٹ کے تو سب چیزیں پسند ہیں, کیونکہ امی نے ایسی عادت ڈالی ہے کہ ہر چیز کھانی ہے, لیکن اب تو ہے تو یہ ساری چیزیں ڈائٹ کرنی, لیکن ہاں کبھی کبھی جیسے یہ پائے نہاری بنا رہے ہیں آپ, تو یہ جب کھاتے ہیں ان کا مزہ ہی اپنا الگ ہوتا ہے, لیکن بہت کم ہو جاتی ہیں ہماری لائف سے, بہت زیادہ ہی کم, مطلب مہینے میں ایک آدھ دفعہ اگر آپ نے وہ ایک ہوتا ہے نا چیٹ ڈے ٹائپ, تو اس پہ آپ یہ چیزیں آپ کر لو, نہاری ہو گئے, پائے ہو گئے, ورنہ ادروائز ہم لوگ بہت تھوڑا سا. آپ کو ڈائٹ کا خیال کیا جاتا ہے, بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے؟ ظاہر ڈاکٹر صاحب جو جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں ہم وہی چیزیں لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے نیوٹریشن بھی ہوتے ہیں, ٹرینر بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں. پھر آپ کو خود بھی اویئرنیس, آج کل تو سوشل میڈیا کو پتہ کیسا ہو گیا, تو خود بھی اویئرنیس ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں تو اویئرنیس ہوتی رہتی ہے. کیا پروٹین ڈائٹ لیتے ہو آپ لوگ, کیا چیز نارملی روٹین میں لیتے زیادہ تر پروٹین ڈائٹ پہ رہتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے وہ ہیلدی ہے, نیچرلی ویٹ کو کم رکھتی ہے, اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. تو زیادہ تر جتنے بھی آپ ایتھلیٹ دیکھیں گے وہ پروٹین ڈائٹ پہ ہی ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو فائدہ بھی دیتی ہے. پروٹین میں کیا لیتے ہیں؟ دیکھیے جیسے جیسے آپ نے بتایا فش ہوتے ہیں, چکن ہوتے ہیں, اچھا, اور جیسے سیلیڈ آپ نے بتایا, پروٹین شیکس آتے ہیں ہمارے پاس, پروٹین شیک آتے ہیں الگ الگ اس کے جو ہمیں بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے, لائک کہ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے واڈا سے اپروو بھی ہونے چاہیے. اچھا, سو وہ جو ہے ڈوپ ٹیسٹ میں آ جائے جی, ورنہ ڈوپ ٹیسٹ میں تو ہمیں یہ بھی چیزیں پہلے پوچھنی پڑتی ہیں کہ ہم یہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. تو وہ جب جس کا کہتے ہیں تو جو وہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ لیں, تو پھر ہم وہ چیزیں لیتے ہیں. ایون کہ ہم جو ٹیبلٹس بھی کھاتے ہیں جب اگر ہمیں کوئی بیماری یا کچھ ایسی ہوتی ہے اگر ہم اپنے گھر میں, تو وہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتانا ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہ چیز لے رہے ہیں اس چیز کے لیے, تو تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس لیتے ہیں ریگولرلی جو ملٹی وائٹامنس ملتے ہیں مارکیٹ میں, وہ کون سے ڈپینڈ, کیونکہ وہ بھی ملٹی وائٹامنس بھی زیادہ تر وہ منع کرتے ہیں, لیکن لیتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بہت زیادہ, کیونکہ وہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہتے ہیں کہ مینشن نہیں کی, لیکن یہ بھی آ جاتی ہیں ڈوپنگ میں. اچھا, ویٹ پہ کتنا آپ کو فورس کیا جاتا ہے کہ ویٹ کو کم رکھنا ہے؟ دیکھیے فورس کرنا نہیں, میرے خیال سے ویٹ کم رکھنا ایک اپنا آپ کو بھی جو ہے اپنا آپ اچھا دکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جب اگر شیشے پہ دیکھتے ہو سب سے پہلے تو بالکل تو آپ کو اپنا آپ اچھا لگنا چاہیے. آپ پہنو گے اوڑو گے سب سے اچھا تو ویٹ, جو آپ پہنو جاؤ کھڑے ہو تو پتہ چلے کہ ہاں ٹھیک ہے یار اچھے لگ رہے ہو آپ, لیکن یہی ہے کہ ویٹ آپ نے اگر کرکٹ کھیلنا, باڈی جو ہے نا, میں پوری وہ جیسے بھی جتنے بھی جو شعبے ہیں اسپورٹس کے ان سب کو دیکھیں, جتنا ویٹ آپ کا کم ہوگا اتنا ہی آپ کی جو ہے جو فلیکسیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کا جو ہے نا بہت زیادہ ویٹ کے اوپر آپ کی فزیک پہ, آپ کی ساری فٹنس پہ دیا جاتا ہے. زیادہ انوالو, ایگزیکٹلی بہت زیادہ انوالو, اس میں کام بھی بہت کیا جاتا ہے. اب انڈیویجول بھی جو ہیں, ہم سب جو پلیئرز ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں فٹنس پہ زیادہ دھیان دیں, ساتھ ساتھ آپ دیکھیں فیلڈ جو ہے جو ہمارے پرانے کھلاڑی تھے وہ ان کا ویٹ پہ اتنا نہیں, لیکن اب جو میں دیکھتا ہوں جتنے ہمارے پلیئرز ہیں وہ کسی بھی گیم کے لیے حوالے سے وہ لوگ بڑے فٹ بہت ہو گئی. دیکھیں کانٹریکٹ ملتے ہیں, ہر چیز ہے, اور پھر فٹنس ٹیسٹ ہمارے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی ہمارے سال میں 6 فٹنس ٹیسٹ ہوئے ہیں, ایک رہتا ہے میرے خیال سے, تو 5 ہیں. تو یہ ایک اس لیے ہے کیونکہ اور اس کے مارکس دیے گئے ہیں, تو اس کو آپ کو اویل کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ وہ چیز اویل نہیں کرو گے تو آپ جتنے بھی اچھے ہو تو آپ اس سے تھوڑا دور ہو جاؤ گے, کرکٹ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. تو اس لیے رجحان اب پلیئرس کا بڑھ رہا ہے کہ نہیں یار ہمیں فٹنس پہ بھی اتنا ہی دھیان دینا ہے جتنا اپنے بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ میں دیتے ہیں. دیکھیں پریزنٹیشن جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ اب ہر چیز پہ ہے. آپ کہیں بھی جاتے ہیں, کسی بھی انٹرویو پہ جاتے ہیں, اگر آپ اتنے قابل ہیں جتنے 4 لوگ اور قابل کھڑے ہوئے, لیکن اگر آپ کی فٹنس اچھی نہیں ہے, آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے, تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں. ناری تھے یار, چل گوشت چونکہ ہم نے پہلے سے ابال لیا تھا, اس وجہ سے نور سحر کی تابشیں
तार की तैयारियां। देख रहे हो आगे आप काम कैसे हो सकते खुशबू भी देखो, खुशबू भी, लज्जत दिख भी अच्छी रही मगरब है। की बात पता चलेगी। अभी इस पर जो है ना मगरिब तक कुछ अभी नहीं हमने कह तेल सकते इसका अभी। बनाऊंगा, तेल जो क्या कहलाता है, तार 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 इसमें भी मैं डालूंगा। मुस्कान से इसमें डॉक्टर साहब कितनी कैलोरीज होगी? कम से कम 5000। हाँ, इससे कम नहीं होगी। हाँ तो 5000 कैलोरीज। परसों आपने परसों बनाया था ना पराठा, और उसमें तो 8000। उसमें 8000 थी। तो जो लोग जिनके वजन कम है, फिर मैं बोलूंगा परत का पराठा था, तेल पाँच बरकों वाला। घी था वो। हाँ तो जिनके वजन कम है और जो लोग चाहते हैं कि हेल्थ हो जाए, जान आ जाए, तो वो खाएं। लेकिन जिनके वजन बढ़े हुए हैं वो हफ्ते में एक दफा खाएं या महीने में एक दफा खाएं? सर वो साल में होता है। खाए ना, मेरे ख्याल से तो खाए ना। हाँ। नहारी तैयार है, नहारी कम वक्त मारी, अब तो नहारी। हाँ चीज़ें नहारी तैयार हो गई और यहाँ पर हम लेंगे एक वक्फा। वक्फ के बाद में बहुत बहुत शुक्रिया फवाद भाई, Thank you, डॉक्टर थैंक यू साहब। वेरी मच आपकी आमद का। डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह आप टीम में जरूर आएंगे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है आपके डॉक्टर साथ। साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आइए तार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है। पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आज ज़रा आप जहाँ मेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो तूबा के लिए भी कीजिएगा, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज हम जिस बच्चे को उसके घर वालों से मिलवा रहे हैं वो अली हसन है। इस बच्चे को कराची पुलिस ने ईदी सेंटर के हवाले किया था। अली ने हमारी टीम को बताया कि मेरे वालिद अनवर का इंतकाल हो चुका है और मेरी वालदा का नाम शबाना है, जो मेरे दूसरे वालिद सईद के साथ रहती हैं। मेरे वालिद सईद मुल्तान में चौकीदार हैं। कामराज वजाहत ने मुल्तान में लोगों से रब्ते किए तो पता चला कि सईद तारिक अब्बास सोसाइटी में काम करते हैं। हमने सईद से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि अली हसन मेरी बीवी के पहले शौहर का बेटा है। मैं और मेरी बीवी शबाना 5 माह से अली हसन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सईद के मुताबिक वो बहुत गरीब हैं और लॉकडाउन की वजह से कराची आने के अखराजात नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आज हम वीडियो कॉल के ज़रिए अली हसन साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आइए, आपके साथ बैठे हुए आपके बेटे। जी नजर तो नहीं आ रहा था। नजर आएगा भी, आ गया। नहीं सर, सामने नहीं आया अभी। आएगा आएगा, अभी आ रहा है, 7 सेकंड का डिले। जी आ गया। नहीं सर, नहीं नजर आया। जी अब आ गया। नहीं सर, अभी तो नहीं आया। देखिए देखिए, देखते हैं सर, सामने बैठे हैं। ये बैठे, मास्क लगा हुआ है ना? नहीं जी, मास्क तो नहीं लगा हुआ सर। है नहीं, इसके लगा हुआ है। किसके भी नहीं, मास्क तो नहीं सर लगा हुआ। क्या दिखा रहे हैं भाई तुम लोग हैं? आप 12 सेकंड डिले तो अब तो 50 सेकंड हो गए। क्या दिखा रहे हो भाई? अभी नजर आया? साथ में एक थोड़ा छोटा सा बच्चा बैठा नजर आ रहा है, बाकी सामने तो नहीं। थोड़ा थोड़ा नहीं है, पूरा बच्चा भाई ये तो साथ बैठा हुआ छोटा सा बच्चा है। नजर आ रहा है। चलो अब देखो, आप अभी अभी आ रहे हैं, अभी अभी रुको रुको रुको, 12 सेकंड का डिले। आ गया
آ گیا بھائی آ گیا آیا نہیں یہ وہی ہے تمہارے اماں ہیں ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں آپ بتاؤ ہے نا یہی آپ کے امی ابو ہیں اب آیا نظر نہیں یہ تو عید کا چاند ہو گیا نظر نہیں آ رہا ہے اب اچھا چلو آپ کو تو سمجھ میں آ گیا نا یہی ہے چلو اب آپ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جانا ہے ہم کل یا پرسوں آپ کی سیٹ کرا رہے ہیں تو پھر آپ اپنے امی ابو کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ کی طرف سے اور وہ بچے کا وہ کٹی کا وہ دے دینا ہے اس کو ہاں کہاں ہے اچھا چلو یہ رہے چلو ہو مسالہ ملکہ فوڈز کی طرف سے چلو یہ رہو بیٹا آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے ہوٹل میں آپ وہاں رکے ٹھیک ہے پرسوں بھیجیں گے آپ کو ٹھیک ہے آئیے آ جاؤ شام آ جاؤ آ جاؤ مفتی عریف قریشی صاحب جناب ابو انشا قاری سلمان جاوید صاحب جناب رمضان شیبہ صاحب جناب علامہ شبیر حسن میسوی صاحب جناب مفتی مسعود صاحب آپ سب کو السلام علیکم اجازت ہو تو سوالات کی طرف سے السلام علیکم اچھا مفتی صاحب اب یہ کہ یہ عید کا آنے والا دن ہے فطرانہ کیا ہے جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ آج ایک تو 27 رمضان المبارک حسب معمول آپ نے ماشاءاللہ یہ بتایا کہ ہم سچے پاکستانی ہیں اور نظریے پاکستان کا دفاع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے ہیں پوری قوم کو ہماری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو اور یہ قوم ساری یاد رکھے کہ اتفاق سے اس وقت 14 اگست جو ہے وہ جو ہے نا 27 جو رمضان ہے یہ 14 اگست کو آ گیا تھا وگرنہ تقدیر کے فیصلے 14 اگست کے نہیں بلکہ یہ 27ویں شب یعنی کہ رمضان المبارک کی اس بابرکت دن کے تھے تو اس حوالے سے پوری قوم کو مبارکباد ہو اور ہم نے سویرے اس پر بڑی تفصیل سے رات کو بات کی ہے فطرانے کے حوالے سے نصاب بھی بیان کی ہے میں تھوڑی سی آج ایک جو چیز پورے ملک میں وائرل ہو رہی ہے اگر اجازت ہے تو میں اس کو عرض کروں گا کہ ایک کرنل صاحب کی زوج محترمہ ہے وہ انتہائی غم و غصے کا اظہار کر کے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنوں سے ایک خاتون نے ایک ادارے کو بدنام کیا ہے اتنا اربوں روپے لگا کر دوسرے اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتیں وہ کام نہیں کر سکی ہیں تو پوری اس وقت قوم ہی ہر دوسرا آدمی وہ پوسٹ بھی کر رہا ہے اور اس پہ لان تان کر رہا ہے اور اصل میں ہماری قوم کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ ایک کرنل صاحب کی بیوی اور ایسی کئی بیویاں کئیوں کے گھروں میں ہو سکتی ہیں تو اس کی وجہ سے پورے ادارے کو گالیاں دینا پوری آرمی کو گالیاں دینا ملنا چاہیے نا لوگوں کو جی یہ تو بیٹھے ہوتے تیار کہ فوج کو برا کہنے کے لیے بس تیار اس میں ایک طرف تو ڈاکٹر صاحب اسی جو زوجہ ہے نا انہی کے غالباً انہی کے شور تھے کچھ عرصہ پہلے ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کرنل صاحب کی وہ بھی ناجائز گالم گلوچ کر رہے تھے میرے خیال میں اگر ادارے کو اسی وقت اس پر ایکشن لیتے تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی ہم اس پر بھی مذمت کرتے ہیں کہ جو بیہیویئر اس عورت کی طرف سے ہوا ایک جناب غیر ذمہ دارانہ وہ بھی قابل مذمت ہے اس سے زیادہ قابل مذمت چیز وہ ہے جو اس وقت قوم کے اندر شروع ہو چکی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو کہ یہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے یہ قوم مطلب وہ جو پوسٹیں کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے ان کو کوئی ڈیمیج ادارے کو کر رہے ہیں اوپر پڑھا کریں کہ اوپر جناب بلاگز کیا لکھ رہے ہیں لوگ وہ لکھ رہے ہیں کہ جی یہ ایک کرنل نہیں ایسے ہزاروں کرنل ہزاروں جرنل سارے بھائی ہوں گے انڈیویجلی طور پر گندے گندے لوگ بھی اداروں میں موجود ہیں لہٰذا ہمیں ادارے کے اس وقت ہمیں پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے پاکستان فوج ادارہ وہ ادارہ ہے جو اس وقت دفاع وطن دفاع اسلام کی میں سمجھتا ہوں آخری امید ہے اور دوسری طرف میں انہی اداروں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک فرد کو لے کر جب ادارے پہ تنقید ہوئی ہے تو سب کو کتنا دکھ ہوا ہے اسی طرح اگر ایک مولوی گڑبڑ کرتا ہے نا حالانکہ اس کا مولوی بھی نہیں ہوتا اس کی صرف داڑھی ہوتی ہے تو اس وقت جب تمام علماء کو رگڑا جاتا ہے تو اسی طرح ادھر بھی درد ہوتا ہے ایک پولیس والا گڑبڑ کرتا ہے اسے ایک پولیس والے کو سامنے رکھ کر پوری پولیس کو ایک ڈاکٹر گڑبڑ کرتا ہے پورے ڈاکٹرز کو میڈیا کا کوئی ایک آدمی گندا گند کرتا ہے
ساروں کو جب گالیاں پڑتی ہیں تو اسی طرح درد ہوتا ہے جس طرح اس وقت درد ہو رہا ہے. لہذا من حیث القوم ہمیں ایسے رویوں کے اوپر سیکھنا بھی چاہیے اور ایسے رویوں کو برداشت بھی کرنا چاہیے اور اس کا بہتر حل نکالنا چاہیے. درست. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. خیریت سے؟ اللہ کرم. جی میں نے سب علماء کرام کو میری طرف سے اسلام. دوسرا یہ کہ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ انشورنس کے بارے میں پوچھنا تھا. لائف انشورنس جیسے ہم لوگ کروا لیتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے. اچھا مفتی صاحب. دیکھیں انشورنس کے حوالے سے جواز کی صورت علماء نے نہیں رکھی ہوئی ہے. آپ جس بالخصوص یہ جو لائف انشورنس وغیرہ کے سلسلہ ہے اس کو عدم جواز کا فتویٰ ہے. البتہ اب بعض علماء نے اس کے ایک متبادل تکافل کے حوالے سے اس پر بھی کئی علماء کو تحفظات ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے پیچھے بڑے بڑے مفتیان نظام کے فتوے کی شیلڈ آپ کے پاس موجود ہے تو جو سیدھا سیدھا بال اتفاق علماء جس کو ناجائز کہہ رہے ہیں اس سے آپ بچیں، تکافل کی طرف آ جائیں اگر آپ کو کوئی صورت نہیں ہے. اور اگر ان ساروں سے بچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ شک میں جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ داما یریبک لا مالا یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس سے بچ اور اس کام کی طرف جا جو تجھے شک میں نہ ڈالے. مصری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا کیا جس میں ہم عزت و شرافت و کرامت کے ساتھ اپنی عبادتیں اور اپنے وظائف کو انجام دے سکتے ہیں. اور میں تمام پاکستانیوں سے کہوں گا کہ کم از کم ایک مرتبہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا. اور اس ملک کی فوج نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے مسائل رہے ہیں لیکن ہمیں یاد ہے پارا چنار کے واقعے پر باجوہ صاحب خود فوراً تشریف لے آئے. دوسرے واقعے پر امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستانی فوج کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کریں گے. جہاں تک انشورنس کی بات ہے تو فقہ جعفریہ میں انشورنس کو پوری طرح سے اجازت دی گئی ہے، بلکہ ریکمینڈ کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے نقصانات کو بر وقت پورا کر سکے. اور تکافل اس کی دوسری صورت ہے، اس میں بھی قطعاً کسی قسم کا کوئی حرج و نقصان نہیں. جناب قاری سلمان جاوید صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. انشورنس کی کوئی بھی شکل کتاب و سنت نے جائز نہیں رکھی ہے، خاص کر کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. گاڑی میں نے جا کے ٹھوکی اور جرمانہ میں کمپنی سے جا کے لینے چلا جاتا ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو کچھ کر دیا. اور جب سے یہ انشورنس کا سلسلہ چلا ہے ڈاکٹر صاحب، لوگ خود انشورنس کرا کے گاڑی کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس لیے کہ میرا تو انشورنس ہوا ہے، یہ اگر گاڑی مارے گا تو ہمیں پیسے ملیں گے. اور پھر وہ گاڑیاں لوگ خود جا کے ٹھوکتے ہیں کہ ان کو پورے نئی گاڑیوں کے پیسے ملیں گے. ٹھوک دو. وہ اسی طرح کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا اسی طرح لوگ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ قصور کسی کا ہو اور جرم سزا کسی کو دی جائے. یعنی درد گدھی کو اور داغ و کمار کو. درد لیلا کو ہوتا تھا جی، ہیر کو ہوتا تھا، ہیر کو رانجھے کے پڑتا تھا تو ہیر کو. چلو یعنی ماڈرن دور میں چلو اس کو، پرانے دور میں گدھی والا ہوتا تھا. صحیح. ماڈرن دور میں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اس کو. تو یہ ویسے بھی لا تزر وازرۃ وزر اخری قرآن مجید میں بھی آتا ہے. یہ کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آخرت میں بھی اور یہاں دنیا میں بھی. تو اور دوسری چیز یہ جو تکافل والے ہیں، تکافل والوں نے بظاہر تو نام یہ دیا ہے کہ جی یہ کفالت ہے اور یہ تو اسلامی طریقہ ہے اور اسلام پسند کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی کفالت کی جائے. اسلام جو کفالت دیتا ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جس نے آپ کی پالیسی نہیں خریدی اور اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو اسلام وہاں اس کی ہیلپ کر رہا ہے. اور یہاں بینک والا کیا کرے گا، وہ پہلے دیکھے گا کہ اس نے ہماری پالیسی خریدی ہے کہ نہیں خریدی. اگر خریدی ہے تو پھر جو اس کے ایگریمنٹ کے تحت ہوا ہے وہ اس کی ہیلپ کرے گا. ادروائز وہ اگر کسی کا بالکل ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، کچھ بھی ہو گیا اور وہ غریب بھی تھا، میں تو تکافل کو سمجھتا ہوں اس کی کوئی ہیلپ تکا کر کے فل ہو گیا. جی ہاں بالکل بس
ٹکا کر کے فل ہو گئی. جی آپ کچھ اس میں فرما دیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو میں خلیل الرحمان جاوید صاحب کی اس بات کو کاٹتا نہیں ہوں کیونکہ اس پر ان کی ریسرچ وہ کہتے ہیں میں نے کتاب لکھی ہے اگرچہ میں نے ابھی پڑھی نہیں انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے شکریہ اس کا. میں نے بھی ان کو رکھی دیکھی. اچھا تو میں تو ظاہر ہے اس کے ان کے دلائل دیکھ کر ہی اس پر انشاءاللہ کبھی بات کروں گا لیکن جہاں تک میں مفتیان اعظام کے ساتھ بیٹھ کر یہ علماء سے جو میرے نشستیں ہوئی ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے ایک بات کہی ہے وہ ایک صورت ہے کہ جب وقف عمومی ہو وہاں جو تکافل میں وقف پول ہے انہوں نے اس طرح سے کیا ہے جس طرح ایک گاؤں کے علاقے کے لوگ مل کر قبرستان کے لیے ایک جگہ لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے جس کا مردہ یہاں ہو تو باہر کے لوگوں کے لیے وقف نہیں ہوتا ہے وہ اس گاؤں کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. آگے یہ نہیں ہوتا بلکہ ایک گھر کے اگر 10 ہیں 10 مریں تو 10 کے 10 کو دفن کر دو اور اگر ایک گھر کا یا گاؤں کا ایسا فرد ہے کہ جس کا کوئی نہیں مرا تو وہ اعتراض بھی نہیں کرتا. اسی طرح یہاں بھی وہ جو وقف پول ہے اس کا اسی طرح سے انہوں نے سلسلہ بنایا ہے کہ وہ جو ممبرز ہیں ان کے لیے انہوں نے وقف پول رکھا ہے گو کہ وہ رقم وقف کی ہے. میں چونکہ اس پر تفصیلی اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ میں اس کے اوپر پورا وہ نہیں ہے. اس کا مختصر سا جواب یہ ہے ایک طرف سری حرام ہے سری ناجائز ہے ایک طرف علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے تو جب کسی چیز میں جواز اور عدم جواز کا اختلاف آ جاتا ہے تو اس کی وہ جو حرمت کی شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے دلائل کی وجہ سے. اور دوسرا قائدی صاحب نے جو ہے نا ایک لفظ بولے قرآن و سنت میں انشورنس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. واقعی ہے قرآن و سنت میں تو بینک کا بھی کوئی قرآن و سنت کو ہر جگہ نہیں لائیں یہ اجتہادی مسائل ہیں اور اجتہادی مسائل اصولوں کو سامنے رکھ کر ان سے اخذ کیا جاتا ہے. وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں. قرآن میں تو کتے کا گوشت حرام نہیں ہے. نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا قرآن و سنت تو ہر چیز سیم اٹ از مسئلہ لفظ قرآن سنت میں بینک ہے. ہاں کس نے کہا نہیں سنت میں ہے تو ہاں ہے جو صاحب جو حضرت وہ امانت کی بات ہو رہی ہے. امانت کا دیکھیں بینک کا یہ کیا صرف امانت کا تصور ہے. اب جدید شکل میں اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جو دے کے گئے ہیں وہ کیا چیز تھی؟ بینک. مطلب ہے آج کی اصطلاح میں مطلب یہ کہ آپ نے بینک سمجھ دیا نا کہ دیکھیں گے بینک یعنی جس طرح بینک پر آج ہم اچھا نہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بینک کا کاروبار حرام ہے ناجائز ہے وغیرہ تو کیا پھر یہ حضور کے دور میں ثابت کر رہے ہیں آپ عجیب بات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا میں عرض یہ کر رہا ہوں آج نہیں کہا نا بھائی آج آپ کی ادھر گواہی دے رہے ہیں یہیں پر بیٹھ کر یہ مسئلے تو بیان ہوتے رہتے ہیں کہ یار یہ بینک کے اندر آپ نوکری نہ کریں آج آپ گواہی دے رہے ہیں. چپ رہو بھائی ٹھیک ہے تو آج کی مسئلہ یہ ہے کہ بینک کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرضے دیتے ہیں وغیرہ انہی امانتوں سے. کیا رسول اللہ کے دور میں صحابہ کرام وہ امانت رکھ کے قرضے دیتے تھے؟ تو یہ تو صورتیں ہی ناجائز ہیں سوائے چند ایک جو صورتیں جواز کی ہیں. تو بہرحال میں اس کو فائنل کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. نہیں میں اپنی گفتگو کو چونکہ ٹائم ان کا ہے میں اپنی طرف سے یہ گفتگو یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف انشورنس کی صراحتاً ممانعت ہے دوسری طرف پاکستان کے بڑے بڑے مسالک کے جید مفتیان اعظام نے جواز کا فتویٰ دیا ہے. اب اگر کوئی لوگ تکافل کرتے ہیں تکافل کی صورت اختیار کرتے ہیں اور اس کی حرمت کے کوئی معاملات گناہ ہے تو وہ تو مفتیوں کے سر جائے گا کہ جنہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیے. اگر وہ بڑے بڑے جید مفتیان اعظام کے فتوے پر اور اگر مکتبہ فکر اہل حدیث غیر مقلدین کے نزدیک یہ صورت ناجائز ہے تکافل اور اس کی بالکل میں یہاں کہتا ہوں کہ کوئی غیر مقلد اہل حدیث وہ یہ نہ کرے. اور جہاں دیوبندی اور بریلوی اور انہوں نے بھی کہہ دیا تشیع مکتبہ فکر کے نزدیک مفتیان اعظام نے اس کے جواز کی صورت دی ہے تو وہ عمل کر مگر قاری صاحب تو کہتے ہیں میں مفتی جب نہیں ہوں. دیوبندی بریلوی کہتے ہیں تو پھر ساتھ جب ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں تو خود کو مقلد بھی کہیں. جی الحمدللہ مقلدین حنفی مالکی شافعی مذہب حنفیہ دارالملت حضرت خلیل. مقلد کی یہ ضد ہی نہیں جیسے دن کی ضد ہے رات کی ضد ہے دن آسمان کی ضد ہے زمین. مقلد کیا تو اب جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے میں شیخ ہوں اب آپ مجھ سے پوچھیں آپ کون ہے میں بولوں میں غیر شیخ ہوں. نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ہاں یہی بات اب یہ کہہ رہے ہیں مقلد اور پھر اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف انسان مقلد کی ضد ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو اس کا غیر لازم اور مستلزم ہوتا ہے یہ ان کو اصول پتہ ہے. مثلاً ایک ہے انسان اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہے غیر انسان. ہمیں مقلد تو جو تقلید کو نہیں مانتے وہ غیر مقلد. اب غیر مقلد میں ہزاروں آ گئے ہمیں ان سے بحث کے پھر تفصیل میں جائیں گے تو بہت کچھ اب یہ تو کسی کتاب میں اور یہ
یہ پوری اور یہی میں ہے نا۔ بتاؤں گا بھی نہیں. اس سے پہلے کہ انٹرول ہو جائے 2 جملے ہمیں بھی بولنے کا میں کہہ رہا ہوں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا اچھا کسی کتاب میں بھی نہیں اور میں بتاؤں گا بھی نہیں. ہے. میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں. ہاں جی دیکھیں میں عرض کروں قاری خلیل الرحمن صاحب کا احترام کرتا ہوں، پورے سال گفتگو بھی رہتی ہے. ان کے مسلک میں تقلید کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ اپنے مقلد کو بھی آیت بتا دیتے ہیں، پھر اس آیت سے مقلد جو اب آیت سے وہ جو سمجھے یا روایت بتا دیتے ہیں. جبکہ ہم فقہ جعفریہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں آیات اور روایت گائیڈنس کے طور پر کہتے ہیں، لیکن آیات اور روایت سے فتویٰ اخذ کرنے کے بعد پھر اپنے مقلدین یا فالوورز کو بتاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آیت میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے. ٹھیک ہے، آیت میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے. بعض آیات کی تشریح کرتی ہیں. احادیث میں بھی اسی طرح سے ہے. بعض احادیث جو ہیں عام ہیں، بعض احادیث خاص ہیں، بعض احادیث مطلق ہیں، بعض احادیث مقید ہیں. صرف ایک حدیث کہہ کے ہمارے ہاں فتویٰ یا وہ نہیں بتایا جا سکتا. اس لیے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جب بھی آپ بے شک آپ کا 100% حق ہے اپنے مسلک کو پوری طرح سے بیان کریں، اس میں صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمارے مسلک کے لحاظ سے جو ہم نے قرآن و حدیث میں مطالعہ کیا اس میں یہ چیز نہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا قرآن و حدیث میں نہیں پایا جاتا تو فوراً سوال آتا ہے کہ یہ مکتب اہل بیت والوں کیا کیسے نکل آیا، اور پھر ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے مطالعے کے لحاظ سے نہیں نظر آیا. آپ کے یہاں مثلا رسول اکرم کو مثلا بعض لوگ ٹوک دیتے ہیں، آپ کے یہاں مثلا رسول اکرم کے بارے میں بعض چیزیں ہو جاتی، ہمارے یہاں اس کا تصور بھی نہیں. تو ہم یہ کہیں ہمارے مسلک، جیسے میں ڈائریکٹ کہہ دیتا ہوں فقہ جعفریہ کے لحاظ سے اس میں یہ مسئلہ اس طرح سے، تاکہ عوام کے اندر کنفیوژن پیدا. جی قاری صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلی بات انہوں نے ماشاءاللہ بہت آسان کر دی گفتگو میرے لیے. اب انہوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ ہر آدمی اس چیز کا نالج نہیں رکھتا، یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے یہ ہے وہ، اسی لیے اس کو تقلید کرنی پڑتی. سوال یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تقلید ایسا شخص کرے گا جو شخص علم نہیں رکھتا ہوگا. ہاں یہ عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، بلکہ عالم بھی ہیں اور مفتی صاحب بھی ہیں، اور بلکہ وہ علامہ شبیر حسن ویسمی کہلاتے ہیں، یعنی عالم سے بھی اوپر ہوتا ہے علامہ. تو پھر بھی یہ کہتے ہیں میں مقلد ہوں. نہیں، میں مقلد نہیں، میں ذاتاً مقلد نہیں، میں مجتہد ہوں، میرے پاس سرٹیفیکیشن ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ قبول ہے مجھے. ٹھیک ہے، اور اب ادھر آ گئے، اب ان کو بھی ماننا چاہیے جیسے انہوں نے یہ تو مان لیا. مقلد اس لیے نا، انہوں نے تو اتنا خوش ہو کر کہا الحمدللہ. ایک وضاحت یہ پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت لم یلد، تو اس وجہ سے مقلد ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کو کرنے کرتا تھا. قاری صاحب ایک خوبصورت وضاحت کروں. ہمارے ہاں اصل ہے کہ آپ خود قرآن و حدیث سے اجتہاد کریں. اچھی بات ہے. اب ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو علماء ہیں جنہوں نے اجتہاد کیا ہے وہ پھر لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اس لیے ہمارے اصل ڈاکٹر صاحب بڑی واضح سی بات ہے کہ یہاں پر بنیادی طور پر تقلید کا عنوان ہی لوگوں کو نہیں سمجھایا جاتا کہ یہ تقلید کہتے کس کو ہیں. اور ہمارے ہاں یہ جو تقلید ہے یہ ہے کیا؟ یہ جو ہم تقلید کرتے ہیں تو تقلید اصول میں ایسی چیزوں میں جو قرآن و سنت سے صراحت میں موجود ہوں اس میں کسی کی کوئی تقلید نہیں ہے. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو قرآن کی صریح نصوص کی وجہ سے، امام ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں. ہم اگر 5 نمازیں مانتے ہیں، اگر ہم باقی جو ضروریات دین ہیں ان کا عقیدہ رکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں. اللہ کی تقلید کرتے ہیں ایکچولی. نہیں ڈاکٹر صاحب میری بات میری ہے نا، میں پوچھ رہا ہوں. ہم لوگ قرآن و سنت کی جو صریح نصوص محکم چیزیں موجود ہیں وہ اس سے استدلال ہوتا ہے. تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے جو قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود نہیں ہوتے. اب ہم اس شخص کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ جس کو ہم سے زیادہ قرآن و سنت کی تشریعات کا علم ہے اور اس کو ان نصوص کا، ان کے ناسخ، ان کے منسوخ، ان کے محکم، ان کے خفی، ان کے مجمل، ان کے مشکل، ان کے متشابہ ہونے کا علم ہے. اس کو حدیث کی کائنڈز کا علم ہے، حدیث صحیح کیا ہے، معدل کیا ہے، مدلس کیا ہے، ضعیف کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بیچ میں نا پلیز نا، آپ کو یہ تو نہیں بولنا چاہیے. ان کو پتہ ہونا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کس لیول کی ہے. اس کو پھر یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی کتنی حدیثیں ہیں، ان میں حدیث پہلے والی کون سی ہے، بعد والی کون سی ہے. اب یہ سب اس ذخیرہ حدیث پر اس کا عبور ہوتا ہے.
اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اصول ہے، وہ ایک اصول دیتا ہے اور اس اصول کے تحت پھر آگے فروعات کا استنباط ہوتا ہے۔ شرائط ہیں ہمارے ہاں اجتہاد یعنی مجتہد کی، تم یہ کہتے ہیں نا، یہ نہیں بول رہے، ہمارا جو شرائط ہیں اس پر بڑے بڑے علماء پورے نہیں اترتے، لہذا وہ اجتہاد کا دعویٰ، مجتہد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا قرآن و حدیث کو سیدھا سا پڑھو، بس اس پہ عمل کرو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک آدمی کو عربی پڑھنی نہیں آتی، وہ کیا کرے؟ کہتے ہیں ترجمہ پڑھے۔ اب کیا اس میں شرط ہے کہ یقین کہ اس کے ترجمہ اس نے ٹھیک کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ایک عالم دین کیسے حدیث کا ترجمہ غلط کر سکتے ہیں؟ او بھائی 100 سال پہلے 50 سال پہلے کہاں ایک عالم وہ اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے تمہیں یقین ہے کہ اس نے ڈنڈی نہیں ماری قرآن و سنت کی اس کی تشریح میں؟ تو ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کے صحابہ سے حدیث لی ہیں، جنہوں نے کرنن جو ہے نا مشہود اللہ بالخیر وہ زمانہ پایا ہے، جن کی صبح شام قرآن و سنت کے علم کا وہ معیار ہے کہ جو دوسروں کا نہیں ہے، تو ہم ان پہ یقین کرتے ہیں۔ یہ کل کے مولویوں پہ تقلید یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اب عرض کرنے کے یہ مطلب ہے کہ یہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں تقلید ہے؟ تقلید قرآن و سنت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ جو چیزیں قرآن و سنت سے صراحتاً ملتی ہیں ان میں کسی کی تقلید نہیں۔ تقلید ان مسائل کے اندر ہے جو مسائل مستنبطہ ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے لوگ ان پہ قاری خلیل الرحمن پہ یقین کرتے ہیں، ہم امام اعظم امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے اصول اور ان کی تشریحات قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہیں۔ جی انہوں نے مثال غلط دی، بات ٹھیک کی، مثال غلط دی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میرا کوئی تقابل نہیں، میں ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات غلط ہو گئی۔ میں نے پہلے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے کہہ دیا نہیں تو آپ میرے منہ پہ غلط کہہ رہے ہیں۔ بولنے نہیں دوں گا آپ کو، چلیں بول لیں پھر۔ آپ آدھا گھنٹہ بولتے رہے، میں نے صرف میسمی صاحب کی تعریف میں نے کہہ دیا کہ قرآن، میں اس کو بات کو ختم کر دوں، قرآن و سنت پر ہم آپ تو نہیں ٹائم کرتے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حدیث کہ جب ٹائم حدیث ختم ہو آ تو آپ گئی، چپ بات تو کرنے کی بات ہے۔ ہاں جی آپ کر لیں، بات کر لیں، چلیں پھر آپ بعد میں یہ نہ کہیں مجھے ٹائم نہیں ملا، بات کر لیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم وہاں تقلید نہیں کرتے جو باتیں قرآن و سنت میں واضح ہوں، دوسری باتوں میں جو قرآن و سنت میں نہ ہوں۔ سورہ بقرہ میں واضح طور پر اللہ کے قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ۔ جو ماں اپنے بچے کو دودھ کی مکمل مدت دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کی مکمل مدت حولین کاملین پورے 2 سال ہے۔ اب مفتی صاحب سے پوچھو، فقہ حنفی کہتی ہے کہ 6 مہینے اضافی ہیں، 2.5 سال ہے، خاص کر بچیوں کے لیے، کیونکہ وہ فطرتاً کمزور پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ فطرتاً کمزور پیدا ہوئی ہے؟ پھر دوسری لاجک کیا ہے؟ 6 مہینے تو دودھ چھڑاتے بھی لگ جائیں گے، تو تم 1.5 سال سے چھڑانا شروع کر دو۔ یہ کس نے کہا کہ 2 سال کر کے پھر چھڑانا شروع کرو، 6 مہینے اور لگا دو؟ 2 سال کے بعد وہ اس کا دودھ پی ہی نہیں سکتی۔ شریعت نے ایک حد مقرر کر دی، اور یہاں بھی وہ اجتہاد کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کے بالکل صریحاً خلاف ہے۔ اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جمعے والے دن تم احتیاطی ظہر پڑھو۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو جمعہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہو کر احتیاطاً ظہر پڑھتا ہو۔ اس دن میں نے احتیاط کی بات کی، بیسوی صاحب ناراض ہو رہے تھے، میرے سارے اشارے ادھر ہوتے ہیں۔ آپ کو تو مسئلہ کو سچی بات ہے ہم نے صحیح معنوں میں پڑھا بھی نہیں، اکٹھے ہیں، اور ہمارے مدارس میں جو ہے یہی پڑھایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں بھی ہمارے خلاف، ہمارے ہاں ان کے خلاف۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے یار۔ سنیں تو صحیح، سنیں تو صحیح۔ یعنی آپ نے تسلیم کر لیا کہ ان کے مدارس کے اندر ہمارے خلاف پڑھایا جاتا ہے، ہمیں قرآن و سنت پڑھایا جاتا ہے، جو قرآن و سنت کا منکر ہوتا ہے اس کے خلاف خود بخود ہو جاتا ہے۔ سنیں تو صحیح، 8 سال تک فقہ پڑھائی جاتی ہے، 7 سال تک، 8ویں سال سارا سیاست تھا جسے دورہ حدیث کہتے ہیں، وہ بچوں کے سر سے گزر جاتی ہے، کچھ پلے ہی نہیں پڑتا۔ نبی ہریرہ تھا، چلیے نبی ہریرہ تھا، آگے چلیے، وہ اس طرح سارا سلسلہ چلتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اب میں عرض کر، ہمارے ہاں پہلی کلاس سے جب صرف نحو لگتی ہے، کوئی بھی نخبۃ الحدیث کوئی چھوٹی سی کتاب، پھر دوسری کلاس میں بلوغ المرام، اسی طرح یعنی چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں آپ لوگ؟ موطا امام مالک؟ ہاں بالکل، اور وہ بڑی کلاس میں۔
इसी तरह मुस्लिम निसा इनसे सारी ये हदीस पूछें की कि ये किताब- फिका की किताबें पढ़ते हैं कि नहीं? बिल्कुल उसूल पढ़ते। फिका पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते। हाँ, तो फिर मानते नहीं हो तो पढ़ते क्यों? सुने तो सही ना, मैं ये अर्ज कर रहा था किसी सहाबी ने ये नहीं किया कि जुम्मा पढ़ता हो और जुम्मे के बाद फिर एहतियातन जोहर पढ़ो। क्यों? हो सकता है जुम्मा ना हुआ हो सकता है जुम्मा ना हुआ हो। तो आप बिन बाज साहब की बातों का हवाला क्यों? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये जो शक लोगों के हर चीज में शक डाले जा, मैंने कहा फिर निकाह भी दोबारा पढ़वाओ। क्यों? मैंने कहा हो सकता है पहला ना हुआ हो। तो हर चीज में शक, हर चीज में दिल शक। में घर अपने बनाने दो, कोई बात नहीं, चलिए तो मैंने कह दिया। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये इनकी बात मैंने आराम से सुनी। पहली बात ये है कि इन्होंने बिल्कुल गलत बयानी की है कि जी ये अहले सुन्नत के मदारिस में 7 साल ये होता है वो होता है। इनको खुद पता है, इनका भी निसाब दरस निज़ामी के इनको अच्छी तरह पता है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम उसूल हदीस को 4 साल पढ़ाया जाता है, इस्मा और रिजाल को पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद हदीस शरीफ को 3 साल पढ़ाया जाता है। इनको भी बड़ी अच्छी तरह पता है। छोटा दौरा होता है, बड़ा दौरा होता है, और उससे पहले हदीस की उनको पता है, उन पता है सबको। यहाँ बैठ के ये गलत बयानी कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है ये बंदा। दौरे में किसी तुम को इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जिसको छुपा रहे हो? एक आदमी को दौरा हुआ हो, ये इनको उस दौरे में उसे इल्म आएगा। अच्छा, अब सुने, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पर हदीस शरीफ चूंकि जो फोकस रखा है हमारा वो कुरान और सुन्नत है। इन्होंने जो चंद मसाइल को सामने रख कर बात की, जोर एहतियाती पर आ गए, उस पर आ गए। इख्तिलाफ रिवायत जिस वक्त हो जाता है वो इनको भी पता है कि इमाम जो होता है वो इख्तिलाफ रिवायत में एहतियात और तत्बीक देते हुए वो ऐसा फतवा देता है ताकि दोनों तरफ अगर अहादीस हैं, मिसाल के तौर पर ये भी इस चीज को मानते हैं कि भाई रफ़ यदैन जो नहीं उठाता है बंदा, हाथ कहां तक उठाए, कानों तक उठाए, कानों से ऊपर उठाए, यहां तक उठाए, तीनों तरह की रिवायात मिलती हैं। अब हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि तुम यहां इस तरह उठाओ, कंधों से ऊपर तुम्हारे हाथों, कानों की लो तक तुम्हारे ये अंगूठे आ जाएं और ये कानों के बराबर ये हाथ आ जाए, इससे उन तीनों रिवायतों पर अमल हो जाएगा। अब ये काम होता है इमाम का। इन्होंने जो आगे वो चंद मसाइल को सामने रखा, जोर एहतियाती, बिल्कुल इन्होंने ये भी गलत बयानी की है। जहां जुम्मे की मुकम्मल शराइत पाई जाती हैं, शहर के अंदर कौन जोर एहतियाती पढ़ता है? बिल्कुल गलत बयानी की है। अच्छा, मतलब ये है कि मसाइल मसलक अगर मेरा है तो फिर मुझे तशरीह का हक है ना, ये इस तरह ये चीज गलत ना बयान किया करें। मतलब मेरी हैसियत तो बिल्कुल आज़ाद अराकीन वाली हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल आजाद भी नहीं, अकलियती अराकीन वाली भी। खैर, बहरहाल एक लुत्फ की बात ये मिली कि हम वैसे तो फिजिकली रेसलिंग देखते रहे, आज हमने कौली रेसलिंग भी देखी। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि जो क़ारी खलील साहब ने कहा मुद्दत रज़ाअत, हम भी मसलक के देवबंद के लोग फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं। मुद्दत रज़ाअत 2 साल। 2 साल के बाद एक दिन भी हम अलाउ नहीं करते, इजाजत नहीं देते कि अगले जैसी, और कमरी एतबार से 2 साल। तो 2.5 माह क्यों लिखा है फिर आप? जी 2.5 माह क्यों लिखा है? नहीं लिखा, कह रहे लिखा है? नहीं, वो तो मुद्दत रज़ाअत। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि मैं फिका की कल वो इबारत इनको ला के दूं। तो वो जिनके फिका की है उन पर बात की जाए ना, हमारे फिका की नहीं है तो यहाँ पर बात हो ही नहीं रही। फिका हनफी की, वह हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। फिका जाफरी की बात नहीं कर रहा, फिका हनफी की बात। फिका जाफरी में 2 साल है भाई। फिके जाफरी में बिल्कुल 2 साल है, और फिके जाफरी में आसानी है कि जब ये आयत आ गई तो फिर तो 2-2.5 साल हो ही नहीं सकती ना। आयत बिल्कुल वाज़ेह है, हौलैन कामिलैन। कल आप 2.5 साल लिखा हुआ लेके आए, मैं हाजिर, बस ये मेरे जिम्मे। अगर किसी, फिर आप दीजिएगा। अगर किसी नावाकिफ आदमी ने 2.5 साल लिख दिया, अगर किसी नावाकिफ आदमी ने 2.5 साल लिख दिया तो ये उसकी नावाकिफियत पे जाएगा, पूरा फिका रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। नहीं डॉक्टर अब कल आएगा ना, कल साहब इस पे ये पूरी उसूली बहस है। डॉक्टर साहब अपना मुफ्ती साहब मेरे ख्याल में क्या ये इंशाल्लाह कल जिस तरह ये कह रहे हैं ना, ये वो इबारत लेके आएंगे इंशाल्लाह, इस पर गुफ्तगू। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं कल इंशाल्लाह। कल बात होगी, इसको बताएंगे कि ये 2 साल क्या है और सलाह क्या है। आ गया
प्यारा रमजान